میری اتنی صاف شفاف زندگی ہے، کیوں میرے خون کے پیاسے بن گئے ہو؟ اسلام میں تین چیزوں پر قتل ہوتا ہے۔ میں ناجائز کسی کو قتل کیا ہے، قصاص میں مجھے قتل کیا جائے، میں مرتد ہو گیا ہوں، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، نہ میں نے نانا کا دین چھوڑا، نہ میں نے کسی کا حق کھایا، نہ میں نے نہ حق کسی کو قتل کیا، پھر میرے قتل کے در پہ کیوں ہو گئے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں تین میں سے ایک کر دو، یا مجھے واپس مدینے جانے دو، یا مجھے کسی محاذ پہ جانے دو جہاں جنگ لڑی جا رہی ہے، میں جانوں میرا اللہ جانے، یا مجھے یزید کے پاس جانے دیجئے، میں خود جا کے اپنا معاملہ حل کروں گا۔ ان بدبختوں نے کہا، شمر آیا، اس نے میرے حسین کی اس سواری کی لگام کو پکڑا، جھٹکا دیا اور کہنے لگا، حسین یہ ممبر، یہ واعظ و نصیحت، یہ باتیں، یہ خطبے، یہ سارا کچھ ممبر اور محراب پہ ہوتا ہے، یہ آپ غزوے میں کھڑے ہیں، جنگ میں کھڑے ہیں، میدان کارزار میں کھڑے ہیں، یہاں دو باتیں ہیں، ایک کرنا ہوگی، یا یزید کے ہاتھ پہ بیعت ادھر میرے ہاتھ پہ کرنی ہوگی، بالواسطہ یہاں میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، پھر چلو ابن زیاد کے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو، پھر خلاصی ہوگی، پھر یزید کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کرنا، یا یہ کرو یا لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے حسین جلال میں آئے، وجد میں آئے، چہرے کا رنگ سرخ ہوا، فرمایا، بدبخت شمر، تو مجھے ڈراتا ہے موت سے، تو مجھے کہتا ہے ظالم کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ حسین کبھی نہیں کہے گا جس کو مدینہ میں ہوتے ہوئے ظالم کہا، جسے مکہ میں ہوتے ہوئے ظالم کہا، جسے راستے میں ظالم کہا، اسے کربلا کی دھرتی پہ ظالم کہہ رہا ہوں۔ بات رہی موت کی تو میری داستان ہے، میرے چچا عمر فاروق نماز پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے، میرے عثمان قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، ابا علی المرتضیٰ تمہارے اسی کوفہ کی جامع مسجد میں نماز 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 کی صدائیں لگاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مجھے تو دھمکی دیتا ہے موت کی، مجھے تو ڈراتا ہے موت کے لیے، تو نے قرآن نہیں پڑھا، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ میرے حسین کا جلالی خطبہ تھا، جلال تھا، میدان کارزار ہے، وہاں مجاہدانہ روب اور مجاہدانہ جلال اور دبدبا۔ تو فرمایا، شمر تو مجھے ڈراتا ہے موت سے، ہم تو موت سے پیار کرتے ہیں، موت ہم سے ڈرتی ہے۔ اور فرمایا، تم مجھے موت کی دھمکی دیتے ہو۔ میں اماں کا دودھ پیتا تھا تو میرے نبی نے فرمایا تھا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کی سرداری کربلا کی شہادت سے نہیں ملی، سرداری پہلے مل چکی تھی۔ سرداری اگر میرے حسین اس وقت کہتے میں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے یزید کو تسلیم کرتا ہوں، تو حسین کی جنت کی سرداری میں کوئی کمی نہیں آنے والی تھی، وہ اسی طرح ہی سردار رہتے۔ لیکن آج جو ہم چھوٹے چھوٹے حق پہ کہیں کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں نا،
یہ ہم کھڑے نہ ہوتے، ہم بزدل ہو جاتے۔ آج دنیا میں بزدلی آج بھی بہت زیادہ ہے، لیکن کہیں تو کوئی بولتا ہے نا، کہیں تو کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کھڑا حسین کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ کھڑا ہونا حسین نے سکھایا ہے کہ جب تند تیز ہوائیں چل رہی ہوں نا ظلم کی، اس کے سامنے سپہ سالار اور اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہونا، یہ مرد کی اور مومن کی علامت ہے۔ یہ علامت ہمیں حسین نے دکھائی ہے۔ اب چونکہ وقت اتنا مختصر ہے کہ میں لمبی بات تو کر نہیں سکتا، میں بات کو شارٹ کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسین کو جب اس نے کہا لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، حضرت امام حسین نے فرمایا ہم پہل نہیں کریں گے، ہم دفاع کریں گے۔ صفیں درست کرائی گئی، جھنڈا زہیر ابن القین کے ہاتھ میں ہے، میرے حسین کے جو سپاہی ہیں۔ اس سے پہلے کی باتیں کروں تو بڑی ہی محبت اور والہانہ کی باتیں ہیں۔ جب حسین نے اپنوں کو خطبہ دیا نا کہ تم چلے جاؤ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، جب انہوں نے مجھے شہید کر دینا ہے تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، تو کھڑے ہوئے نا حضرت حسین کے ساتھ جو سپاہی تھے نا، انہوں نے کہا حسین کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ تو لخت جگر رسول ہیں، آپ کو چھوڑ کے ہم زندہ رہ جائیں، ایسی زندگی سے ہمیں موت قبول ہے۔ آپ کے قدموں میں جان نچھاور ہے، مال نچھاور ہے، اولاد نچھاور ہے، دنیا کی زندگی کا تو مطلب ہی کوئی نہیں ہے، ہماری جانیں حاضر ہیں، پہلے ہم شہید ہوں گے، پھر حسین آپ جانے، آپ کا رب جانے، ہم اپنی نظروں سے آپ کو شہید ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ ولولہ تھا، یہ بہادری تھی، یہ انداز تھا، یہ روب تھا، یہ ایمان اچھل اچھل کے باہر کی طرف آ رہا تھا۔ یہ میدان کربلا ہے، کسی نے غلط انداز سے میدان کربلا بیان کیا ہوگا، میں سناتا ہوں یہ حسین کے ماننے والے یہ بزدل نہیں، یہ بہادر تھے۔ اور 6000 کا لشکر یزیدیوں کا، ابن زیاد کا، کوفیوں کا 6000، یہ صرف 72 جب لڑائی ہوئی یہ 72 شہید ہوئے، ایسے نہیں شہید ہوئے، بہادری دکھا کے، جوہر دکھا کے، اپنی توانائی اسلام پر لٹا کے، سچ پر لٹا کے، حق پر لٹا کے 88 لوگوں کو قتل کر کے پھر شہید ہوئے ہیں۔ یہ نہیں صرف کہ وہ خود ہی شہید ہو گئے تھے، نہیں، بہادر تھے۔ آج ہے حسین نہیں، واہ حسین، کیا بولیں، واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، واہ حسین۔ جو نہیں بولے گا قیامت والا دن پچھتائے گا، بولیں کربلا کا شاہ حسین۔ ہم واہ حسین والے ہیں، جو بچہ پاس ہو کے آتا ہے ہم اسے واہ واہ کہتے ہیں۔ ہے وہ ماں کرتی ہے جس کا بچہ فیل ہو کے آئے، کہتی ہے ہائے ہے سال ہی ضائع ہو گیا، ساری فیساں بھی ضائع ہو گیا، منتاں بھی ضائع ہو گیا، ابا بھی کہندے یار میں بڑا کچھ کیتا سی، ہے میرا بیٹا فیل ہو گیا۔ جو بیٹا پاس ہو کے آتا ہے ماں باپ بڑے